آج ہم بات کریں گے سورۃ اللیل کے بارے میں۔ سورۃ اللیل، جی سورۃ اللیل یہ جو ہے تدوین کے اعتبار سے اس کا جو ہے 92 نمبر ہے جی، اور نزول کے اعتبار سے 9 نمبر ہے، اور اس کا نام سورۃ اللیل اس لیے ہے کہ ظاہر اس کی پہلی آیت میں لیل کا لفظ ہے۔ جی، اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے جی، کہ واللیل اذا یغشی، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، جی، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے۔ تو وہ ایک قسم کھا کے اس کو شروع فرمایا، جی، اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے تقی اعظم کا ذکر ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو شمس میں نے بتایا تھا کہ شقی اعظم کا ذکر تھا، جی، کہ ایسا ایک بدبخت اور شقی کہ جس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانی ناقت اللہ اس کی جو کونچیں کاٹی تھیں۔ اس کے اندر تقی اعظم کا ذکر ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اس لیے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ حقیقت بیان کر دی کہ جو تقی اعظم ہوگا وہ جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یہ وہ شخص ہے، تقی اعظم کا اس میں ذکر ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ جیسے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، دنیا میں جو تگ و دو جو محنت کرتا ہے اسی کا ثمرہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے، اسی کا ثمرہ آخرت میں ملنا ہے۔ تو لیکن یہ بتا دیا کہ دنیا میں جب آ کے انسان کوشش اور محنتیں جو کرتا ہے، ہر انسان مختلف ڈائریکشن پہ کرتا ہے، اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے ذوق، اپنے علم کی روشنی کے مطابق الگ الگ ڈائریکشنوں میں جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ سارے انسان ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں۔ یہ حقیقت اس صورت میں بتائی کہ ان سعیکم لشتیٰ، کہ تمہاری کوششیں جو ہیں وہ مختلف ڈائریکشنوں میں ہوتی ہیں۔ کوئی خیر کی راہیں لیتا ہے، کوئی شر کی طرف دوڑتا ہے، کوئی فضول اور ناقص چیزوں کی بھاگتا ہے، کوئی عمدہ کو حاصل کرتا ہے، تو کوئی خدا کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو کوئی خدا کی مخلوق کی طرف جاتا ہے، کوئی دونوں سے منہ موڑ کے کسی تیسرے کو لے لیتا ہے۔ تو یہ ساری تمہاری ڈائریکشنیں مختلف ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ جسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، عطا کیا، اور اس نے جو ہے وہ واتقا اور تقوی والی زندگی پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور کلمہ حق جو ہے یعنی کلمہ طیبہ کی تصدیق کی، یعنی ایمان اس نے کامل رکھا، تو فسنیسرہ لليسرى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی منزل جنت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا وہ شخص وہ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، کہ جس نے بخل کیا اور استغنا برتا اس نے رائے حق سے، اور اس نے جو ہے اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی سچے کلام کی تکذیب کر دی، تو فسنیسرہ للعسرى، اس کے لیے ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت اس میں واضح کر دی کہ یہ دو طرح کی جو بنیادی کوششیں ہیں، کہ جتنی بھی کوششیں انسان کرتا ہے وہ دو میں ہی تقسیم ہوتی ہیں، ایک خیر اور ایک شر، ایک نافع ایک نقصان کرنے والی ذار ہے، یہ دو طرح کی کوششوں میں۔ اور یہ حقیقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے مفسرین بڑا لطیف نقطہ لکھتے ہیں، اس کو واللیل سے شروع کیا ہے، کہ رات کے اندھیرے سے شروع کیا ہے، کہ قسم رات کے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، اور پھر کہا دن کے سویرے کی جب وہ چمک اٹھے۔ تو اس میں اشارہ یہ کیا کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت صداقت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، یہ ایسے فائز نہیں ہو گئے، یہ اصل میں آفتاب نبوت کے ساتھ لگے، ورنہ پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا ان کے پاس بھی، ضلالت و گمراہی کا اندھیرا تھا، شرک و کفر کی گندی میں گئے تھے، لیکن یہ جب آفتاب نبوت سے لگے تو یہ اندھیری رات روشن دن بن گئی، یعنی ہدایت پا گئی، اس لیے رات سے شروع کیا۔ اور اس میں یہ لطیف نقطہ بتاتے ہیں کہ جو وشمس صورت تھی، کہ وشمس وضحاہا، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے وہ صورت، کہ وہاں شروع ہی سے سورج سے قسم کھائی کہ سورج چمکتا دمکتا ہے اس کی قسم کھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا حال و وقت نہیں ہے کہ جہاں اندھیرا ہو، بلکہ ہمیشہ وہ ہدایت کے نور اور روشنی میں ہی رہے، اس لیے وہاں شمس سے شروع کیا۔ تو اس لیے واللیل سے شروع کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے پھر ہدایت کا نور حاصل کیا، اور اس روشنی میں پھر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، ایسا مال خرچ کیا کہ بلال حبشی جیسا غلام جو ہے جس کو کوئی دیکھنا اور خریدنا نہیں چاہتا تھا، اس کو خرید کے نہ صرف اپنے نفع استعمال کیا بلکہ اس کو آزاد کر کے اسلام پر قربان کر دیا۔ تو یہ وہ شخص، تو ان کے بارے میں گویا کہ یہ بشارت دے دی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر راحت و اطمینان، اور آخرت میں اللہ ان کو اتنا دیں گے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہاں خوش ہو جائے گا، خوب نوازیں گے، اس کا بدلہ وہاں مل جائے گا۔ تو یہ حقیقت اس کے اندر واضح کی۔ اور جہاں تک کہ سورۃ اللیل کے فوائد الفوائد کا تعلق ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک کوئی شخص اگر گھر سے غائب ہو گیا یا بھاگ گیا یا نوکر چاکر غائب ہے، اب آپ چاہتے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے،
تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کی خیر و عافیت کی دعا کرتا ہے جی تو وہ کبھی نہ کبھی خیر سے واپس آ جائے گا. یا عام طور پہ ہوتا ہے سفر پہ گیا, خاندان فیملی گئی ہے, اب آدمی روز پیچھے پڑتا رہے ایک مرتبہ تو خیر و عافیت سے سفر سے واپس لوٹے گا. جی یہ اس کا نفع. اور ایک نفع بڑا عجیب ہے کہ کسی کی جاب نہیں لگ رہی اور بے روزگاری انتہا کو ہے, سارے جتن کر لیے لیکن نوکری نہیں ملتی یا کاروبار نہیں چلتا, اس کے لیے بڑا زبردست اس میں تاثیر ہے کہ یہ 41 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے, 41 ٹائم اس کی تلاوت کرنی ہے. اور اس کے بعد 41 یعنی پاکستان وغیرہ کے اندر تو 54 بولتے ہیں, جی یا آپ کہہ رہے ہیں ایک پینی کہہ لیں, جی تو 41 پینیاں جو ہے وہ صدقہ کرنی ہے. اچھا یا تو اس وقت غریبوں کو دے دیں, یا وہ 41 پینی روز الگ کر کے ایک جگہ پہ سیو کر لیں اور اگلے دن پھر 41 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے پھر 41 پینیاں الگ کر لیں. تو اسی طرح 41 دن پابندی سے کرنا ہے. کتنی بھی سخت بے روزگاری اور رکاوٹیں ہوں گی, اس کو 41 دن کے اندر اندر بہترین جاب مل جائے گی. واہ سبحان اللہ. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ بہت جن سے کو مہینوں سالوں گزر گئے ہیں جی ہاں. کہ جاب نہیں لگتی, پریشان ہیں. پریشان ہے. تو یہ عمل وہ کریں, انشاءاللہ ان کو جاب مل جائے گی. جی اور ایک خاصیت اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دکان ہے یا گھر کا مال اسباب ہے چاہتے یہ حفاظت رہے, جلنے سے, غرق ہونے سے, ضائع ہونے سے بچ جائے, تو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر کے اور اپنی دکان دفتر کے مال پہ پھونک دے. اگر دکان دفتر دور ہے تو تصور میں ان کے اوپر پھونک دے, گھر میں تصور میں سارے گھر کے مال و اسباب پہ پھونک دے, تو یہ مال ہر طرح کے غرق اور حرق سے محفوظ رہتا ہے. سیکیورٹی ہوگی. سیکورٹی ہوگی. جی. ہاں, تو یہ ایک فائدہ. اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کو بڑی آفت اور مصیبت آ گئی سامنے اور وہ ہٹتی نہیں ہے, سارے جو کوششیں کر لی ہیں, وظیفے بھی کر لی ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہا معاملہ, کیا کریں؟ اس کے لیے ایک ہی نشست میں ایک ہی دفعہ کرنے کا عمل ہے. 180 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرنی. جی اکیلا آدمی کر لے تو ایک نشست میں کرے, نہیں تو چند لوگ مل جائیں تو 180 مرتبہ یہ سورت تلاوت کرنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, جب پڑھنے لگے تو پہلے سب 11 دفعہ درود شریف پڑھ لے, پھر اس کی تلاوت شروع کر دیں. تو 180 پوری کر کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں. کتنی بھی بڑی مشکل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل ہوا کر دیں گے. پہاڑ جیسی مصیبت غائب ہو جائے گی. ٹل جائے گی. جی. بالکل. جی. یہ ایک ہی دفعہ کی تاثیر. ایک ہی دفعہ. لیکن پھر بھی میں یہ تجویز کرتا ہوں, اگر ایک دفعہ میں نہیں کچھ ہوا, آپ 3 دن یا 7 دن کر لیں گے عمل, اچھا تو 7 ڈیز میں تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی مصیبت آفت رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کے فضائل و فوائد. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اس پر رزق کی تنگی آئے گی, جی اور دنیا میں اس کا رزق تنگ ہو جائے گا اور تنگی رزق کا شکار ہوگا. اچھا لہذا اب اس سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ حسب توفیق مالی صدقہ کرے اور اللہ سے عافیت کی دعا کرتا رہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے اس کو محفوظ رکھے. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی سعادت کو نصیب ہوگی. رائے خدا میں خلق انفاق کرے گا, جو بھی تھوڑا بہت ہوگا یہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ شہادت کی بشارت ہے کہ اس کی موت شہادت ہوگی, کہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہوگی. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ اعزاز ہے اور آخرت کے اندر بھی شہادت کی موت اس کے لیے نجات ہے. تو یہ اس کی بشارت خواب میں آنے کی وجہ سے ملی. بہت خوب. حضرت آپ نے فرمایا یہ کہ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ملے گا, یہاں بھی اور اس دنیا میں بھی. یعنی جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. ٹھیک ہے, یہی بات ہے. تو ہم جو اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, تو ہم دعائیں یہ کرتے ہیں کہ ہماری ان کوششوں میں اللہ پاک برکت ڈال دے, یعنی ہماری کوشش کو دگنا کر دیں. ہم تو جو کر رہے ہیں وہ کریں, لیکن اللہ ان کو اور بڑھا دیں تاکہ ہمیں اور مل سکے. یہی بات ہے. اس لیے دعائیں اور وظائف وغیرہ جاری رہنے چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک. اس لیے کہ ضابطہ تو یہی ہے کہ جتنی کوشش کی اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم کریم ہے, جی ہاں. تو ضابطے سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. جی ہاں. اس عطا کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. جی ہاں. اور دعائیں بھی کوشش ہی کی ایک شکل ہے کہ ہم نے محنت کر کے اب مانگنا بھی شروع کر دیا, جی. تو وہ کوشش ہی کی شکل ہے, تو اللہ اس پر بھی نتیجہ مرتب کرتے ہیں, ٹھیک. مزید نواز دیتے ہیں. اور یہ دونوں دنیاؤں کے لیے جائز ہے. بالکل دونوں کے لیے جائز ہے.